موضوع الدرس في أحوال الأشقياء ورد عليهم سورة المعارج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ألا أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى منكرا للكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات ثم هم هذا كله فارون منه متفرقون عنه شاردون يمينا وشمالا فرقا وشيئا شيعا كما قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی تردید فرمائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر مشرک موجود تھے. وَهُمْ مُشَاهِدُونَ لَهُ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اللہ نے آپ کو جو ہدایت کا پیغام بنا کے بھیجا اور اللہ نے آپ کی تائید کے لیے جو آپ کو معجزات عطا فرمائے دلائل عطا فرمائے وہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر بعثت نبوت تک ایک ایک لمحہ ان کے سامنے ہے. سارے معجزات سامنے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا حال یہ ہے کہ بھاگتے ہیں. متفرقون عنہ شاردون بھاگ رہے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں. فرقن جماعتیں بن کر غول در غول بھاگ رہے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا فما لهم عن التذکرۃ معرضین ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نصیحت سے بھاگتے ہیں اور ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے جنگلی گدھا جو ہے شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے. وهذه مسوى انه قال تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين فما لهؤلاء الكفار الذين انتك يا محمد صلى الله عليه وسلم.
محطعین مسرعین نافرین من کہا، اللہ نے فرمایا ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے جو میرے مدنی کے پاس ہیں کہ جلدی جلدی بھاگتے ہیں، قرآن سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ کما قال لازم محطعین منطلقین، بھاگنے والے جانے والے، عن الیمین وعن الشمال اذین، اذین واحد اعضاء متفرقین، یعنی ایسے پھوٹتے ہیں غول در غول، وهو حال من محطعین فی حال تفرقهم واختلافهم، كما قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی فی اہل الاہواء فهم مخالفون للکتاب مختلفون فی الکتاب متفقون علی مخالفت الکتاب، جیسے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ اہل اہواء جو ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی پیچھے چلنے والے، یہ اللہ کے قرآن کے مخالف ہیں اور قرآن کے اندر خود بنانا چاہتے ہیں اور اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ کے قرآن کی مخالفت کریں۔ وقال الاوفیین ابن عباس وبعض الذین کفروا قبلک محطعین قال قبلک ینظرون، تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال اذین، الاذین والعصب من الناس، ایک جماعت، عن یمین وشمال والذین یستہزئون بہ، نعوذ باللہ استہزاء کرتے ہیں۔ وقال ابن جریر حدثنا بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرن فی قوله عن الیمین وعن الشمال اذین، ای متفرقین یاخذون یمینا وشمالا یقولون ما قال هذا الرجل، بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وقال قتادہ محطعین عامدین عن الیمین الشمال اذین فرقا حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کتاب اللہ ولا فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ تو ان کو اللہ کے قرآن کی غرض ہے نہ اللہ کے نبی کی غرض۔ وقال الثوری وشعبۃ وحسن ابن القاسم عیسیٰ بن یونس محمد بن فضیل ووقیع ویحییٰ القطان معاویہ کل من اللہ بشیر مصیب بن رافع عن تمیم بن طرفۃ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علیہم وهم ہلک فقال ما لی اراکم اذین، رواہ احمد ابو داؤد النسائی احمد بھی۔ وقال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد قال عبد الملك بن عمیر ان نبی سلمۃ نبی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ خرج علی اصحابہ ہلک، وہ ٹکڑے ٹکڑے بنا کے بیٹھے تھے۔ فقال ما لی اراکم اذین، کیوں متفرق بیٹھے ہو؟ وهذا اسناد جيد ولم ارى بشيء كتب الشيطان وجه۔ وقوله تعالى يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا ان يطمع هؤلاء والعادات من ظالم رسول فارمك ان يدخلوا جنات النعيم۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرے نبی سے بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اور پھر تمنا کرتی ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ بل ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ثم قال تعالی مقررا وقوع المعاذ بهم الذي انكروا قوله واستبعدوا وجوده مستدل لهم بالبدعات التي يعتذرون منها وطالبون بها۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جو بھاگ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ قیامت کیسے ہوگی، تو اللہ نے دلیل ذکر فرمائی کہ جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بھی تمہیں بنانے پہ قادر ہے۔ فقال انا خلقناكم مما يعلمون اي من المني الضعيف الم نخلقكم من ماء مهين۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے؟ ایک تو میں نے کل مسئلہ عرض کیا تھا، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ قیامت بھی یہ حق ہے اور اس سے پہلے قبر، عذاب قبر، سوال قبر، فتنہ قبر، نعیم قبر، یہ سب حق ہے۔
اسی طرح میدان محشر میں اکٹھا ہونا، نامہ اعمال کا تقسیم ہونا، اعمال کا میزان ہونا، پل صراط پہ گزرنا، یہ سب حق۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک قبر کا تعلق ہے اس سے یہی دنیا کی قبر ہے۔ جہاں بھی قرآن مقدس میں قبر کا لفظ آیا ہے یہی دنیا کی قبر ہے، اور جہاں بھی حدیث مبارک میں لفظ آیا ہے وہ بھی یہ دنیا کی قبر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا القبور بعثرت، جب قبریں کھولی جائیں گی تو یہی قبر ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اماتہ فاقبرہ، کیا ہم انسان کو موت دیتی ہیں اس کے بعد قبر میں وہ دفن ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے تمہیں اٹھائیں گے۔ اور اسی لیے میرے مدنی پاک نے بھی فرمایا کہ انا اول من ينشق عنه القبر، ساری مخلوق میں سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، تو اس سے مراد بھی یہی قبر مبارک ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے تو وہی دنیا میں قبر تھی۔ اسی لیے حضور نے چھڑیاں منگا کے رکھی، وہ کوئی عالم برزخ میں تو چھڑیاں نہیں منگوا کے رکھی گئی۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو باقاعدہ بات باندھا ہے کہ الجرید علی القبر، کہ قبر پہ چھڑی کا رکھنا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ بات باندھا۔ اچھا اب یہ بات تو ہو گئی، اب یاد رکھیں کہ جب عذاب قبر حق ہے تو عذاب کس کو ہوگا؟ اس لیے ہمیں لازماً ایمان رکھنا ہوگا کہ نوع من الحیات، مرنے کے بعد اس جسد کو روح سے تعلق ہوتا ہے تبھی اس پہ عذاب ہوگا۔ اگر روح سے تعلق نہ ہو تو پھر سوال جواب کس سے ہوگا؟ اور باقی رہی یاد رکھیں کہ حیات انبیاء، اس میں تو پوری دنیا کے تمام اہل حق جو ہیں وہ متفق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس مسئلے میں کوئی مخالف نہیں ہے، صرف فرقہ کرامیہ ہے، معتزلہ ہیں جو انکار کرتے ہیں، ورنہ تمام اہل سنت چاہے حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کے جسد کو محفوظ رکھا، اور پھر اللہ نے اس کا نمونہ بھی دکھلایا۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کہ روح قبض ہو گیا، اور پورا 1 سال اسی آسے پہ حضرت کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت جنات جو تھے یہ مسجد اقصی بنا رہے تھے، اور جنات جو ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، وہ دور سے آگے دیکھتے بھی ہم تو کھڑے ہوئے ہیں، ہم کام نہیں کریں گے تو پھر سزا ملے گی، پھر جا کے کام شروع کر دیتے۔ ایک تو اللہ نے اس میں مسئلہ حل کیا
کہ جو جاہل کاہن اور جاہل راہب پنڈت جوگی یا جو بھی کہتے ہیں ہمارے جنات تابع ہیں اور ہم غیب کی خبریں دیتے ہیں، وہ جنات ہمارے لیے خبریں لے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جنوں کو تو اپنی بھی خبر نہیں ہے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جنات کو علم غیب ہوتا تو 1 سال تک تو پتھر نہ اٹھاتے رہتے ہیں، وہ تو جان لیتے نا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں سامنے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ تم لکڑی کو کھانا شروع کرو۔ یہ باریک باریک دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو کھانا شروع کیا۔ اچھا، جب لکڑی نیچے سے کمزور ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ خرّ، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ گرے۔ تبینت الجن، اب جنوں کو پتہ لگا کہ حضرت سلیمان تو فوت ہو گئے۔ اب مسئلہ سمجھیں، جو سمجھنے والا ہے اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ آ جائے اور اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق بھی دے۔ اب دیکھو جی، دیمک ہے، کیڑا مکوڑا تو انسان کے بدن کو زیادہ جلدی کھاتا ہے، لیکن دیمک نے سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو تو کھا لیا، سلیمان علیہ السلام کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ ان کا جسد محفوظ ہے، تو معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کے جسد جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں یاد رکھو عجیب عجیب اشارات ہوتے ہیں، اور قرآن کے ہر لفظ میں حکمت ہے۔ کیوں؟ اللہ کا کلام ہے۔ اب دیکھیں قرآن مثلا کہتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ نے فرمایا چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ والسارق، تو پہلے مرد کا ذکر کیا، والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو یا عورت ہو، تو مرد کا ذکر پہلے ہے اور عورت کا ذکر بعد میں ہے۔ اور دوسری جگہ دیکھیں فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اللہ نے فرمایا زانیہ عورت ہے یا مرد ہے ان کو 100 کوڑے مارو اگر زنا کریں۔ وہاں عورت مقدم ہے اور مرد مؤخر ہے۔ تو یہاں سے کیا سبق ملا کہ بھئی چوری کرنا جو ہے بڑی بہادری کا کام ہے، یہ مرد زیادہ چور ہوتے ہیں، عورت کوئی ہزاروں میں ایک نکل آئی، لیکن چوری کرنا، مار کھانا، لوگوں کے گھر میں جانا کو مذاق تھوڑی ہے۔ تو اس لیے یہاں مرد کا نام مقدم آیا، اور زنا میں عورت کو مقدم کیا کہ زنا کا سبب ہی عورت ہوتی ہے۔ اگر عورت بے حیائی نہ کرے زنا نہیں ہو سکتا۔ تو ہر چیز میں یاد رکھیں ایک حکمت ہے۔ اچھا، یہاں اللہ نے کیا لفظ فرمایا؟ فلما خرّ یخر، خرّ مانا گرنا، لیکن خرّ کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی زندہ گرے۔ مردہ کے گرنے پر لفظ خرّ کبھی نہیں آتا۔ اب اس کو سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے کلام کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ رب ارنی انظر الیک، مہربانی فرما کے مجھے رؤیت بھی نصیب فرما دیں، کلام نصیب فرمایا ہے، دیدار بھی نصیب فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل،
اس پہاڑ پر نظر ڈالو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ میری تجلی برداشت کر جائے تو تم بھی دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ نے جب تجلی ڈالی اس پہاڑ پہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، فَخَرَّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو لفظ کیا ہے؟ خرّا۔ موسیٰ زندہ تھے کہ مر گئے تھے؟ تو لفظ خرّا کا استعمال ہوتا ہی وہاں ہے جہاں زندگی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد رکوع میں گر گئے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا جو میرے مومن بندے ہیں یخرون للأذقان، جب میرا نام آتا ہے، میری عظمت کی آیت آتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین آئے تو سجدے میں گر پڑے۔ زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ تو سارے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ لفظ خرّا، یخرو، یخرونا، خرو سجدن، خر راکعا زندہ کے لیے ہے، وہی لفظ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے موت کے بعد بھی اللہ نے ان کو حیات دی تھی۔ تب اللہ نے فرمایا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ایک بات یاد، دوسری بات قرآن میں ہے، اللہ نے خطاب فرمایا اپنے حبیب کو وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ سے پہلے جو رسول گزرے آپ ان سے پوچھ لیں۔ بھئی وہ تو گزر گئے، کیسے پوچھ لیں؟ یعنی حضور کے درمیان میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 1200 سال کا فاصلہ ہے، تو کیسے پوچھ لیں جی؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، جو پہلے رسول گزرے ہیں میرا مدنی آپ پوچھیں ان سے۔ کیسے پوچھیں جی؟ وہ تو مر گئے۔ ایک آیت، دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، میرا مدنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی عظیم الشان کتاب دی ہے، آپ ان کی ملاقات میں شک نہ کریں، آپ کی ملاقات ہوگی۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، ملاقات کا کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن میں جیسے اپنی ربوبیت کا عہد لیا ہے، الست بربکم قالوا بلی، اللہ نے میرے مدنی کے لیے بھی عہد لیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا مَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اللہ نے فرمایا سارے وعدہ کرو، ایک رسول آئے گا جو تم سب کی تصدیق کرے گا، اور جب وہ آئے تم اس پہ ایمان لے آؤ اور اس کی مدد بھی کرو۔ تو اللہ تو جانتے تھے کہ محمد عربی تو سب کے بعد میں آئیں گے، ان کے زمانے میں تو حضور آئیں گے نہیں، پھر ایمان لانے کا کیا مطلب؟
یعنی ان سے اللہ وعدہ لے رہے ہیں کہ جب میرا مدنی محمد مصطفیٰ آئیں تو اس پہ ایمان لے آؤ. اور حضور تو سب کے بعد آئیں گے، سارے انبیاء تو گزر گئے، تو آپ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ کیسے ایمان لائیں گے؟ تو اس لیے اس مسئلے کو بھی اللہ نے حل کر دیا کہ لیلۃ المعراج میں تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں بیت المقدس میں کھڑا کر دیا، میرے مدنی سے ملاقات بھی ہو گئی اور ان کو میرے مدنی کا مقتدی بنا کے محمد مدنی کو امام بنا دیا. اب سب نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جب مقتدی بن گئے تو حضور کی نبوت میں ایمان لے آئے. اور اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے تو وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس وقت نبی کی حیثیت میں نہیں ہوں بلکہ میں امتی اور مقتدی ہوں محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ نکاح ہو گیا، ملاقات ہو گئی، امام الانبیاء بن گئے، تو یہ سارا ایک تخیل تھا، خیال تھا، یعنی اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. نعوذ باللہ، یعنی قرآن حدیث میں ڈرامہ ہے. بھئی حضور جو امام الانبیاء ہیں یہ حقیقت ہے یا صرف ڈرامہ ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو مردے کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ مردوں کا مقتدی بن جانا کیا مطلب؟ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے اندر کوئی حیات ہے، اسی حیات کی وجہ سے نکاح ہے، اور وہ نکاح زمین پہ بھی ہے اور پھر آسمانوں میں بھی ہے. زمین میں اجتماعی ملاقات ہے اور آسمانوں میں انفرادی ملاقات ہے. حتیٰ کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں 7ویں آسمان پہ گیا میں نے دیکھا کہ وہاں ایک گھر بنا ہوا ہے اور اس گھر سے ایک بندہ پشت لگا کے بیٹھے ہیں اور آگے بھی بچے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا وہ جو بندہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا ایسا منور چہرہ تھا اور سینے مبارک تک داڑھی تھی. حضور نے فرمایا میں اس کی شکل کیا بیان کروں، بس یوں دیکھ لو جیسے میری شکل ہے نا اسی طرح شکل تھی. یہ اب جناب حضرت نے، آقا نے، رحمت دو عالم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ گھر کیا ہے؟ 7ویں آسمان پہ ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ھذا بیت المعمور، یہ اللہ کا کعبہ ہے اور یہ عین اسی کعبے کے اوپر ہے جو نیچے زمین پہ کعبہ ہے. اگر اللہ اس کو اتارے تو اسی کعبے کے اوپر جا کے بیٹھے گا. اچھا، اور بعض علماء تو کہتے ہیں، یاد رکھیں ایک قول ہے، یاد رکھنا، یہ نہ کہنا کہ حدیث ہے، ایک قول ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر آسمان پہ ایک کعبہ ہے اور ہر زمین میں ایک کعبہ ہے، اور وہ تمام کعبہ جتنا اللہ کا گھر ہے عین اسی گھر کے اوپر ہے. یہ بیت اللہ کہلاتا ہے، وہ بیت المعمور ہے، وہاں اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں. حضور نے بتایا کہ من ھذا الرجل. اب ساتھ ساتھ مسئلے بھی سمجھا کرو. اگر نبی عالم الغیب ہو تو اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گھر کون سا ہے؟ عالم الغیب بھی پوچھا کرتے. جو عالم الغیب ہو وہ سوال تو نہیں کرتا.
اب حضور نے پوچھا کہ من ھذا الرجل، یہ بندہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ھذا ابوک ابراہیم، میرے محبوب یہ آپ کا ابا ابراہیم ہے، چلے سلام کریں آپ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، کہ میں اپنے بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم اللہ کے کعبے کے ساتھ بیٹھے ہیں، علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے، یاد رکھو فقیہ جو ہوتے ہیں وہ مسئلہ بناتے نہیں ہیں، وہ مسئلہ بتلاتے ہیں، یاد رکھو۔ انہوں نے مسئلہ بتلایا، کیا مسئلہ بتلایا؟ ایک مسئلہ یہ بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام پشت لگا کے بیٹھے تھے، تو مسئلہ ہو گیا کہ اگر کوئی کعبے کو پشت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کے دل میں اہانت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ نکالا کہ چونکہ دنیا میں جو کعبہ ہے اس کی بنا بھی ابراہیمی ہے، اللہ نے اس بنا کا بدلہ دیا کہ وہاں بھی اپنے کعبے کے ساتھ بٹھا دیا۔ اور یہ سارا لکھا ہے، ملاقاتیں ہیں، تو یہ اگر نوع من الحیات بھی نہیں ہے تو کیسے ملاقات ہوگی؟ تو اس لیے یاد رکھو ساری مخلوق میں افضل انبیاء ہوتے ہیں، ان سے افضل رسول ہوتے ہیں، ان سے افضل اولو العزم من الرسل ہوتے ہیں، اور سب سے افضل محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اب یہ جو اعتراض کا وہ کہتے ہیں جی قرآن کہتے ہیں انک میت وانہم میتون، قرآن کہتے ہیں آپ تو مر جائیں گے، موت آئے گی، لیکن غور کرو جب جمع کا صیغہ تھا انہم میتون کہ تم سب نے مر جانا ہے تو سب کے لیے اللہ نے فرمایا نہ میرے مدنی کی موت الگ ہے، تمہاری الگ ہے۔ انک میتون، آپ پر بھی موت ہے لیکن آپ کی موت کا کیا مقابلہ ہے ان کی موت سے؟ اور اس کے بعد صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور یہ بھی موجود ہے زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضور پاک نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے اعلیٰ حیات ایک تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم دنیا نہیں ہے۔ یعنی کیا مانا؟ آج اگر کوئی آدمی خواب میں حضور پاک کی زیارت کر لے وہ صحابی نہیں بن جائے گا، وہ عالم دنیا کی حیات کے احکام ختم ہو گئے۔ اگر انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھیں گے وہ احکام والی نماز نہیں ہے، وہ تلذذ ہے، بلکہ انبیاء کی تو بڑی شان ہے نا۔ اسی طرح آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتا ہے اور ایسا منظر ہوتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، وہ کہتا ہے دعونی بھی مجھے چھوڑ، نماز تو پڑھنے دو مجھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جتنا قرآن و حدیث میں حیات ثابت ہے اس سے نہ ایک قدم آگے بڑھو نہ پیچھے ہٹو۔ جو لوگ حد سے بڑھ گئے ہیں وہ بھی پٹڑی سے اتر گئے ہیں، اللہ معاف کرے، عقیدہ اہل سنت والجماعت سے منحرف ہو گئے، اور جو لوگ حد سے کم ہو گئے ہیں انہوں نے
بھی شان انبیاء میں کوتاہی کی ہے، اللہ رحمت فرمائے وہ بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت سے نکل گئے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو فرمان نبوت میں ہے، بس ہمارا ایمان۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قبر بھی یہی ہوگی، سوال جواب بھی اسی میں ہوگا، اسی لیے حکم ہے کہ اسی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کریں۔ اور سب سے جو قوت والی حیات ہے وہ انبیاء کی ہوگی۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب تم درود شریف دور سے پڑھتے ہو تو مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جب تم میری مزار پہ آ کے پڑھتے ہو تو میں خود سنتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عقیدے پہ چلنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے اچھا برتاؤ کرے گا وہ جنت میں مجھ سے آگے ہوگا۔ یہ حدیث ہم نے تو نہیں پڑھی جناب، آپ نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لی۔ ذرا مہربانی کرو نا، وہ حدیث نقل کرو، لفظ نقل کرو، کس کتاب کی حدیث؟ ویسے اگر ہو بھی حدیث میں، ویسے حدیث میں نہیں ہے، بفرض محال اگر کوئی حدیث ہے، ورنہ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے اول جنت میں جانے والے کون ہیں؟ اچھا، ایک عاشق سے کسی نے پوچھا، مولوی سے نہیں، مولوی اور عاشق میں فرق ہوتا ہے نا۔ ہمارے جیسے جو مولوی ہیں نا، ان میں اور عاشق میں بڑا فرق۔ عاشق جان دیتا ہے، مولوی تو کھاتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جنت میں پہلے کون جائے گا؟ اس نے کہا بلال جائے گا رضی اللہ۔ اچھا، وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو حضرت؟ بلال تو خادم ہے۔ انہوں نے کہا شریف آدمی خادم آگے نہیں ہوتا مخدوم کے، تو خادم ہی تو آگے ہوتا ہے نا سواری کے، تو پہلے تو پھر خادم ہی قدم رکھے گا نا۔ غار میں بھی تو پہلے خادم گیا ہے، مخدوم تو بعد میں گیا ہے۔ غار میں پہلے ابو بکر گیا ہے کہ نہیں؟ تو ابو بکر خادم ہے کہ نہیں ہے؟ حضور مخدوم ہے نا۔ اور یہاں سے بھی علماء نے ایک بڑا اچھا مسئلہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا پہاڑوں کی غاروں میں، دنیا کی غاروں میں جب تک ابو بکر نہ جائے محمد نہیں جاتا، تیرے دل کی غار میں بھی جب تک ابو بکر نہ جائے محمد مصطفیٰ نہیں جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ابو بکر پہ ایمان لاؤ، ورنہ حضور نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ پہلے تو یہ حدیث ہی نہیں ہے، اگر ہو تو مانا پھر یہی ہوگا خادم کی حیثیت۔ اگر کسی نے عمرے کے بعد حلق نہیں کروایا ہے، جب تک حلق نہیں کروائے گا وہ احرام میں ہے، اور جتنا غلطیاں کرتا جائے گا دم پڑتی جائے گی۔ فوراً حلق کراؤ اور ایک بکری دم ذبح کرو۔ میرے 3 بیٹے ہیں، میں 2 بیٹوں کے پاس رہتا ہوں، لیکن اپنی جائیداد تیسرے بیٹے کو بھی دوں گا، ہر حال میں دیں گے، نہیں دیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ عورت حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ رکھنا ناجائز ہے۔
غار ہرا پہ یا غار ثور پہ چڑھنا کوئی سنت نہیں ہے. اگر کوئی جاتا ہے زیارت کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کو سنت بنا دو کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ چڑھو. اور حضور تو مجبوری کی وجہ سے تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر پہ اور حضرت عمر پہ جو سلام نہ پڑے وہ تو منافق ہے. عورت اگر مسجد الحرام میں نماز پڑھ سکتی ہے تو ہر مسجد میں پڑھ سکتی ہے، یہ تو کہیں منع نہیں ہے. آپ اپنی مسجدوں میں جگہ بنائیں عورتوں کے لیے. اگر کوئی غیر مسلم ہے، کافر ہے، ہندو ہے، وہ ہم سے زمزم کا پانی مانگتا ہے، بالکل دیں. ابو جہل کون سا پانی پیتا تھا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ مکے کے جتنے کافر مشرک ہیں وہ زمزم پیتے تھے کہ نہیں؟ پیتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے. زمزم کا انتظام بھی ان کے ہاتھ میں تھا، اور زمزم سے اتنا بڑا عشق تھا. ایک دفعہ سیلاب آیا، سیلاب کی آنے کی وجہ سے خدا کی قدرت یہ دیکھو نا، ایسے پیالہ ہے نا، کعبہ شریف سب سے نیچی جگہ پہ ہے. وہ طرف اونچی ہے، یہ طرف نیچی ہے، اور کعبہ خود ایسے ہے جیسے ایک زمین میں پیالہ رکھا ہو. تو پہلے جتنی بارشیں آتی تھیں اور جو پانی جبل نور سے آتا تھا اور پہاڑوں سے آتا تھا، وہ سارا اسی حرم کے اندر سے گزرتا تھا. ہمیں یاد ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، اتنی بڑی سیل آئی تھی کہ یہ جو پنکھے ہیں نا، پنکھوں کو لگ گیا تھا پانی. کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے یہ آدھا ڈوبا ہوا تھا. اچھا اللہ کی شان دیکھو، اس وقت بھی عاشق تیر کے بھی طواف کر رہے تھے. کعبہ شریف خالی نہیں تھا، اس وقت بھی طواف ہو رہا تھا. اللہ کی شان ہے، یہ تو ہم نے خود دیکھا ہے آنکھوں سے. اچھا جب پانی آتا تھا تو پھر یہ پورے حرم میں مٹی بھر جاتی تھی، باہر کی چیزیں اندر آ جاتی تھی، پھر اس کی صفائی ہوتی تھی، اور تمام مکے کے محلے جو ہیں ان پہ تقسیم ہو جاتا تھا کہ یہ علاقہ تم نے صاف کرنا ہے، یہ تم نے صاف کرنا ہے، یہ تم. وہ پھر عرب آتے تھے، ماشاءاللہ درود پڑھ رہے ہیں، رجز پڑھ رہے ہیں، شعر و اشعار پڑھ رہے ہیں، اور مٹی کی ٹوکریاں بھر بھر کے اٹھا کے باہر ڈال رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں. پھر کنکریاں نئی بچھائی جاتی تھی. یہ تو اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دیں، انہوں نے پوری دنیا کے انجینئر اور ماہرین کو بلایا کہ اس کا حل کرو. اچھا پہلے زمین کی دوز جو ہے ایک بہت بڑی نہر بنائی گئی کہ وہ پانی جب آتا تھا غزے میں تو اس نہر میں داخل ہو کے نکل جائے. اچھا پھر ایسا ہوا کہ پانی نے زور لگایا، ٹرک آ گئے، کاریں آ گئی، وہ اس نہر کے منہ میں آ گئے، انہوں نے منہ بند کر دیا، پانی پھر حرم میں آ گیا. اب حکومت نے ماشاءاللہ جزاہم اللہ خیرا، انہوں نے انتظام کیا ہے کہ جتنی سیل آتی ہے، طائف کی آتی ہے، حدا کی آتی ہے، حدیث شام کی آتی ہے، اسی طرح عرفات کی آتی ہے، جبل نور کی آتی ہے، انہوں نے نہریں بنا کے باہر باہر مکے کے شہر سے بھی باہر راستے بنا کے نکال دیا تاکہ اب وہ اللہ کے حرم میں نہ آئے. تو عبد المطلب کے زمانے میں اتنی زور کی سیل آئی کہ زمزم گم ہو گیا. سیل آئی نا جی، وہ چشمے جو تھے گم ہو گئے. اب عبد المطلب نے ایک منت مانی، اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر زمزم کا کنواں جو ہے اپنی اصلی جگہ پر مجھے مل جائے، خدائی سے زمزم بھی مل جائے، تو میں اپنے بیٹوں سے ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کروں گا.
قربانی دوں گا. تو ان کو تو زمزم اتنا پیارا تھا. بہرحال وہ زمزم ان کو مل گیا. پھر انہوں نے عبداللہ کو بھی ذبح کرنا چاہا لیکن قریش نے روک دیا اور 100 اونٹ جو ہے اس کے بدلے میں ذبح کیا گیا. اسی لیے دیت کی قیمت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے. آج بھی وہی 100 اونٹ ہے، یعنی جو 100 اونٹ کی قیمت ہوگی وہ دیت ہے. تو اس لیے آپ زمزم دیں، بالکل دیں. ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی ہے، ان کو زمزم، بلکہ آپ تو اس نیت سے دیں کہ یا اللہ اس زمزم کی برکت سے اس کے دل کے اندر اسلام ڈال دے. اگر ہمارے 20 لاکھ کا مال تجارت پڑا ہوا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، تو آپ سب کی زکات دیں گے. 20 لاکھ کی زکات ہے 2.5% کے حساب سے. قرآن مجید کی ہر آیت پر بسم اللہ نہیں، ابتدائے سورت میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. بعض لوگ لیٹ کے ٹانگیں پھیلا کے قرآن مٹی پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، بالکل بے ادبی ہے. ادب سے بیٹھیں، ادب سے قرآن رکھیں اور پوری توجہ سے پڑھیں. اگر توجہ نہ ہو تو قرآن پڑھنا بند کر دیں. کہتے جی کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی پیر ہوں کہ میں بیعت کروں؟ مجھے تو بابا نہ بیعت آتی ہے نہ میں نے کبھی کی ہے. مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہی. بہرحال بیعت کرنا جائز ہے. کوئی اللہ والا بندہ تلاش کرو. میرے جیسے بد کردار کے بیعت کر کے کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ کوئی صالح بندہ تلاش کرو. اگر طواف میں بھول گیا، شاید 6 چکر ہے، اللہ قبول کرے گا. اگر بھول گیا 8 چکر لگا بیٹھا تب بھی کوئی حرج نہیں. بھول گیا ابا آدم بھی بھول گیا، ہم بھی بھول گئے. میری دعا کرے اللہ کام ہو جائے. اگر میرا کام ہو گیا تو پھر میں خیرات کروں گا. اللہ سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تم خیرات کرو، اللہ سے مانگتے رہو، اس کی مرضی تیرا کام کر دے نہ کر دے. میں نے عمرے کے طواف میں نیت تو کی، ہاتھ بھی اٹھائے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا. طواف ہو جائے گا. اگر ہم دنیاوی تعلیم بھی دیں اور دینی بھی، بالکل اچھی بات ہے. بلکہ اب تو الحمدللہ ہمارے اپنے جو مدارس ہیں ان کے اندر بھی باقاعدہ دینی تعلیم بھی ساتھ ہے، دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ہے. کہتے جی کہ مکہ مکرمہ میں آدمی اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے، تو مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ آسمانوں سے گرتے ہیں. عجیب آدمی. ادب آ رہا ہے، مکے کا ادب ہے. ادب کا کیا معنی؟ بھی حلال کھانا بھی چھوڑ دو. یہ اچھا ادب ہے بھائی. اللہ کے بندے، دوسرا باہر گزارا ہو سکتا ہے، مکے میں تو گزارا ہی نہیں ہوتا نا، زمزم ہے. اسی لیے تو یہاں 4 بیویاں کرتے ہیں. یہ تو تم ہو جو ایک میں اللہ کی رحمت سے ہوئی، ایک عذاب کافی ہے. اگر 15 دن سے ہمیں کم رہنا ہے اور ہم عمرہ کرنا چاہیں، بھائی چاہے آپ نے 2 دن بھی رہنا ہو، عمرہ نفلی عبادت ہے، کرو مرضی نہ کرو مرضی. جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں.
اگر آدمی کے چپل گم ہو جاتے ہیں، اس نے چپل بیگ میں رکھے ہیں اور بیگ لٹکایا ہے طواف میں، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ سید لڑکی کے ساتھ شادی جو ہے غیر سید کی بالکل ہو سکتی ہے۔ یہ تو علماء نے ایک ادب لکھا ہے کہ بھئی کفو برابر ہو تاکہ کل کو لڑکی یا لڑکا اعتراض نہ کرے، ورنہ حضور نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کو دی ہے، حضرت عثمان سید ہیں، وہ تو بنو امیہ سے ہیں۔ اگر نبی کی لڑکی دی جا سکتی ہے تو ہماری لڑکیاں کیا قیمت رکھتی ہیں؟ بھئی بالکل انشاءاللہ آپ سندھ سے ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ہمیشہ پاکستان کے لیے بھی، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے الحمدللہ دعائیں کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اگر قبرستان کے ساتھ تمہاری زمین ہے، وہاں کوئی قبر نہیں ہے، بالکل گھر بنائے۔ مانا تو یہ ہے کہ قبریں توڑ کے نہ بنائیں۔ قبر توڑنا جو ہے وہ حرام ہے، قبروں پہ چپاؤں رکھ کے چلنا جو ہے وہ حرام ہے، قبر پر ٹیک لگانا جو ہے وہ حرام ہے۔ جیسے انسان کی زندگی میں احترام ہے، ایسے مرنے کے بعد بھی احترام ہے۔ البتہ قبروں کو پختہ بنانا حرام ہے، قبروں پہ روضے بنانا حرام ہے، عمارات بنانا حرام ہے، لیکن قبر ہو، نشان ہو۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر کے ساتھ حضور نے ایک پتھر رکھ دیا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ عثمان کی قبر ہے۔ بہرحال قبرستان بوسیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا، قبرستان میں آپ گھر نہیں بنا سکتے۔ قبرستان کے ساتھ جو خالی جگہ ہے، اگر وہاں کوئی قبر نہیں ہے، آپ گھر بنا سکتے ہیں، بالکل بنائیں۔ اور ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ قبرستان کے ساتھ بھی نہ بناؤ اور قبروں پر بھی نہ بناؤ۔ کچھ عرصے کے بعد تمہارے بچے کہیں گے جی مردے رات کو گھر آ جاتے ہیں، اس لیے دور بہتر ہے، خام خواہ ان کو عذاب میں نہ ڈالو، وہم میں پڑ جائیں گے نا۔ کسی کو کوئی وہم ہو گیا بس جناب پھر تو کام معاملہ پکا ہو گیا، کیونکہ آج کل تو سارا کاروبار ہی وہم پر چلتا ہے، سارا کاروبار جو ہے وہ تخیلات پہ چلتا ہے۔ میرے ایک دوست نے پیر تھا، بہت بڑا پیر تھا، بہت ہو گئے بیچارے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بڑے یعنی جو مشہور پیر ہیں نا ان میں تھا۔ ایک دن میں ان کے شہر سے ویسے گزر رہا تھا، خیال آ گیا، میں نے کہا یار وہ پیر صاحب کا مکان قریب ہے تو وہاں چلتے ہیں، چلو دوپہر کا کھانا بھی پیر صاحب کے پاس کھا لیں گے، گپ شپ بھی کریں گے، کچھ آرام بھی کر لیں گے۔ گرمی تھی بڑی زبردست، ہم چلے گئے۔ دوبارہ پیر صاحب باغ تھا ان کا، محل تھا، محل کے ساتھ باغ تھا، وہ باغ میں بیٹھے تھے، بڑی محبت سے ملے۔ میں نے دیکھا کہ ہر درخت کے نیچے نوجوان لڑکے، 100 200 300 لڑکا سب بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ میں نے پیر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا توحید لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ لے آؤ، وہ توحید لے آیا، ایسے کوئی نشان لگے ہوتے تھے۔ وہ ان کا کوئی 15 توحید جو ہے نا مشہور تھا، یعنی یوں گنو تو 15 اور یوں گنو تو 15 اور یوں گنو تو 15، ایسا 15 کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا پیر صاحب خدا تجھے ہدایت دے، یہ توحید تم لڑکوں سے لکھواتے ہو اور لوگوں کو توحید دیتے ہو؟ اور اس نے کہا مکی صاحب ہمیں بھی پتہ ہے توحیدوں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک دن میں جو ہم 200 بندوں کو توحید دیتے ہیں، ان میں 10 20 50 جن کے مقدر میں اللہ نے کام لکھا ہے ان کا ہو جاتا ہے، وہ تو ہمارے پکے مرید ہو گئے نا۔ اور جن 150 کا نہیں ہوا، ہم نے کہا بھی تم وہاں بھی ہو، مولوی مکی کی تقریر سنتے ہو اس لیے اثر نہیں ہوا۔
انہوں نے کہا جناب کاروبار ہے، یہ تو بزنس ہے، تجارت ہے، کون سے طویل اور کون سی بزرگی؟ انہوں نے کہا مکی صاحب یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے فوراً ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے، ہمارے طویل ہمارے کام کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، لیکن ہمارا چلا آ رہا ہے سلسلہ، کیا کریں؟ اور لوگ آتے ہیں طویل تو دے، وہی طویل دشمنی کے لیے، وہی محبت کے لیے، وہی نکاح کے لیے، وہی طلاق کے لیے، وہی ایک ہی طویل ہے، دے رہے ہیں حضرت، سب کو دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ہو، میں کہا یار کسی کا کام تو مقدر میں ہوتا ہے، اور جس کا ہو گیا اس نے کہا جناب کمال ہے، حضرت سے طویل لے کے آیا، دوسرے دن میرا کام ہو گیا، اور جس کا نہیں ہوا وہ ہمارے پاس ہے، حضرت طویل دیا تھا کام نہیں ہوا۔ نے کہا تو مولوی مکی وہابی کی تقریریں سنتے ہو نا، پھر تمہارا کام کیسے ہوگا؟ تم مولوی مکی کے پاس جاؤ۔ ہاں سمجھ کے میں نے کہا اچھا ابھی تم کھانا بھی کھلاؤ گے کہ نہیں؟ میں کہا نہیں آپ کو تو میں حلال میں کھلاؤں گا۔ میں نے کہا اب یہ بھی بتا دینا کہ وہ کھانا مریدوں کے مال سے تو نہیں ہے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا وہ تو حرام ہے۔ کہتے خدا ہدایت دے کیسے حرام؟ میں نے کہا تم غریب ہو صدقہ لیتے ہو، تم غریب ہو ان سے زکات لیتے ہو، تم کروڑوں پتی آدمی ہو، اگر مجھے کھانا کھلانے تو اپنے پیسوں سے کھلاؤ تو مہربانی، ورنہ میں نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا یہ مجھے تو پتہ نہیں، ہم نے کبھی کچھ جدا کیے، الگ الگ رکھے، مال ملا ہوا ہے لیکن میں حلال کی نیت سے کھلاؤں گا تمہیں۔ دوست تھا بیچارہ، اللہ اس کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے خاندان تھا، اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول کی، حج پہ آیا توبہ کی، واپس گئے فوت ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں دور فرما، یا اللہ اپنے دین کا کام کرنے کے لیے ہمت قوت طاقت عطا فرما، ساری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ اولادوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، ہمارے اقوال کی اصلاح فرما دے، ہمارے افعال کی اصلاح فرما دے، ہمارے اصحاب کی اصلاح فرما دے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، ہماری بیویوں کی اصلاح فرما دے، ہماری بچیوں کی اصلاح فرما دے، حضور کی امت کی اصلاح فرما دے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔